تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے۔ وراثت کی سیاست سے نہیں حاصل کیا کچھ بھی، میں جو کچھ ہوں مجھے ماں کی دعاؤں نے بنایا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ انا کو اپنے پاس نہ آنے دیں، کیونکہ بہت سے سکندر وقت کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کیا کہیں کہ تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے طور پر حلف لینے سے تقریباً 4 سال پہلے 1956 میں جان ایف کینیڈی صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں بچوں سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر شاعروں کو سیاست سمجھ میں آتی اور سیاست دانوں کو شاعری سمجھ میں آتی تو دنیا رہنے کے لیے اور خوبصورت ہو سکتی۔ میں پل بننے کی کوشش کرتا ہوں، کیا پیاری بات، اور 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ تمہارا رنگ زہریلی ہواؤں نے بنایا ہے، مجھے تو گاؤں کے پیڑوں کی چھاؤں نے بنایا ہے۔ وراثت کی سیاست سے نہیں حاصل کیا کچھ بھی، وراثت کی سیاست سے نہیں حاصل کیا کچھ بھی، میں جو کچھ ہوں مجھے ماں کی دعاؤں نے بنایا ہے، میں جو کچھ ہوں مجھے ماں کی کیا کہنے دعاؤں نے بنایا ہے، میں جو کچھ ہوں مجھے ماں کی دعاؤں نے بنایا ہے۔ ہمارے بنگال کے اسٹیٹ چیئرمین شمیم اختر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے AICC کے کئی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، دھنباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے کئی ساتھی موجود ہیں۔ میں دھیرے دھیرے اپنے رنگ تک آنے کی کوشش کروں گا۔ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ میں جس تیور کے لیے جانا پہچانا جاتا ہوں اس تیور تک آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ دلی کے حاکم نے، دلی میں بیٹھے ہوئے حاکم نے پچھلے دنوں آپ پر طنز کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ پنچر بناتے ہیں۔ سنا تھا یہ جملہ۔ میں ایک غزل کے 2-3 شعر سناتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ساتھی الطاف بھائی، شرف صاحب، چاندنی شبنم صاحبہ، شائستہ ثنا صاحبہ، ہمارا شاہد کریم اور ہمارے شاندار ناظم معروف صاحب۔ آپ معروف صاحب کی نظامت کو اگر آنکھ بند کر کے سنیے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ریڈیو پر بنا کا گیت مالا سن رہے ہیں اور امین سایانی صاحب بول رہے ہیں۔ بالکل ویسی ہی آواز ہے ان کی۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، سنیے گا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے
کہ بس پنکچر بناتے ہیں. دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہو وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو بہشتی زیور کتاب سے نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان سنتے ہیں. پابندی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت ہمیشہ صبح کو، تھوڑا وقت شام کو یا سوتے وقت مقرر کر لو. اس وقت میں اکیلے بیٹھ کر اور اپنے دل کو جہاں تک ہو سکے سارے خیالوں سے خالی کر کے اپنے جی سے یوں باتیں کیا کرو اور نفس سے یوں کہا کرو کہ اے نفس خوب سمجھ لے، تیری مثال دنیا میں 100 سود اگر کسی ہے پونجی تیری عمر ہے، اور نفس کا تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائی یا آخرت کی نجات حاصل کرے. اگر یہ دولت حاصل کر لی تو سودا گیری میں نفع ہوا، اور اگر اس عمر کو یوں ہی کھو دیا اور بھلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس سودا گیری میں بڑا نوٹا اٹھایا کہ پونجی بھی گئی اور نفس نصیب نہ ہوا. اور یہ پونجی ایسی قیمتی ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی بلکہ ایک ایک سانس بے انتہا قیمت رکھتا ہے، اور کوئی خزانہ اتنا ہی بڑا ہو اس کی برابری نہیں کر سکتا. کیونکہ اول تو اگر خزانہ جاتا رہے تو کوشش سے اس کی جگہ دوسرا خزانہ نہ مل سکتا ہے، اور یہ عمر جتنی گزر جاتی ہے اس کی ایک پل بھی لوٹ کر نہیں آ سکتی، نہ دوسری عمر اور مل سکتی ہے. دوسری یہ کہ اس عمر سے کتنی بڑی دولت کما سکتے ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے بہشت اور خدا تعالیٰ کی خوشی اور دیدار. اتنی بڑی دولت کسی خزانے سے کوئی نہیں کما سکتا. اس واسطے یہ پونجی بہت ہی قدر و قیمت کی ہوئی. اور اے نفس اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر ابھی تیری موت نہیں آئی جس سے یہ عمر ختم ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن زندگی کا اور نکال دیا ہے. اور اگر تو مرنے لگے تو ہزاروں دل و جان ایک دن کی اور عمر مل جائے تو ایک دن میں سارے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لو، اور پکا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر لو کہ پھر ان گناہوں کے پاس نہ بھٹکوں گا، اور وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری میں گزارو. جب مرنے کے وقت تیرا یہ خیال اور حال ہو تو اپنے دل میں تو یوں ہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وقت آ گیا تھا، اور میرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور دے دیا ہے، اور اس دن کے بعد معلوم نہیں کہ اور دن نصیب ہوگا یا نہیں. سو اس دن کو تو اسی طرح گزارنا چاہیے جیسا کہ عمر کا آخر دن معلوم ہو جاتا، اور اس کو اسی طرح گزارتا، یعنی سب گناہوں سے پکی توبہ کر لے، اور اس دن میں کوئی جھوٹی یا بڑی نافرمانی نہ کرے، اور تمام دن اللہ تعالیٰ کے دھیان اور خوف میں گزار دے، اور کوئی حکم خدا کا نہ چھوڑے. جب وہ سارا دن اسی طرح گزر جائے پھر اگلے دن یوں ہی سوچنے کہ شاید عمر کا یہی ایک دن باقی رہا ہو. اور اے نفس اس دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیں گے، کیونکہ اول تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ معاف ہی کر دیں گے اور سزا نہ دیں گے. بھلا اگر سزا ہونے لگے تو اس وقت کیا کرے گا، اور اس وقت کتنا پچھتانا پڑے گا. اور ہم نے مانا کہ معاف ہی ہو گیا، جب بھی تو نیک کام کرنے والوں کو جو انعام اور مرتبہ ملے گا وہ تجھ کو نصیب نہ ہوگا. پھر جب تو اپنی آنکھ سے اوروں کو محروم ہونا دیکھے گا کس قدر حسرت اور افسوس ہوگا. اس پر اگر نفس سوال کرے کہ بتلاؤ پھر میں کیا کروں اور کس طرح کی کوشش کروں، تو تم اس کو جواب دو کہ تو یہ کام کرو کہ جو تجھ سے مر کر چھوٹنے والی ہے، یعنی دنیا اور بری عادتیں، تو اس کو ابھی چھوڑ دے، اور جس سے تجھ کو سابقہ پڑنے والا ہے اور بدوں اس کے تیرا گزر نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کو راضی کرنے کی باتیں اس کو ابھی سے. دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.